ویلکم ٹو چولو آسمان. ہمارا سیگمنٹ کا خیال رکھنا. اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ریحان بدر جو کہ ایک ڈرماٹولوجسٹ ہیں اور پلاسٹک سرجن بھی ہیں. اور آج ہم بات کر رہے ہیں برن اسکارز کے اوپر جو کہ خاص طور پہ خواتین کو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, چاہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ سے ہوں یا ویسے بھی آپ کے گھریلو کاموں کی وجہ سے بھی آپ کو اسکارز ہو سکتے ہیں. تو آپ اس پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے برن اسکارز کے اوپر. اب یہ نشانات اگر ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ سے آپ نے کہا جب آتے ہیں تو اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے, آپ لوگوں کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ جی لیگل. ہاں بالکل لیگل پروسیجرز میں اس کے میڈیکل لیگلز ہوتے ہیں, پولیس انوالو ہوتے ہیں. اس کے ساتھ جو ہے جب وہ کلیئرنس دیتے ہیں دین یو کین ٹریٹ. بٹ ایمرجنسی اگر ہو جائے کسی کے برنس کی وجہ سے یا کوئی ایکسیڈنٹل کیسز ہو اس میں یو ہیو ٹو ڈیلیور دا سروس, یعنی آپ اس میں ایمرجنسی سروس آپ کو مسٹ ڈیلیور کرنا ہے, لائف سیونگ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جیسے آج ہم بات کریں گے کہ برن اسکارز کے بارے میں جو چلنے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں, اب ان کا ٹریٹمنٹ کیسے ہوا جاتا ہے؟ سب سے پہلے ہے اسیسمنٹ, یعنی آپ برنس کے جو جس کنڈیشن میں جس وجہ سے آپ جلیں اس کو پہلے دیکھنا چاہیے کہ کس ٹائپ آف کون سی برن ہے. ٹھیک ہے, برنس کے ڈفرینٹ ٹائپس ہوتے ہیں جس میں آپ کے فلیم سے بھی ہو سکتے ہیں, ڈرائی برنس کہلاتے ہیں, اور اس کے کیمیکل برنس ہیں. کیمیکل کوئی جو کچن میں ڈومیسٹکلی گھریلو سامان آئل کی وجہ سے آئل ہو گئے, مائکرو ویو کلینرز ہوتے ہیں, ڈش ہوتے ہیں جو نارملی یوز کرتے ہیں, بلیچ ہیں, ڈٹرجنٹس ہیں, تیزاب ہے, ان چیزوں سے بھی برنس ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو آپ کچن میں اگر فیومز آپ کے جو کچن اسٹیمز جو ہیں اس سے بھی برنس ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاٹ واٹر اس سے برنس ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کولڈ یعنی ایکسٹریم کولڈ کنڈیشنز ہو تو اس میں بھی جلنے کا. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا میں آپ کو روکوں گی, ہمارے ساتھ پہلی کالر ہیں عطیہ بات کریں کراچی سے. السلام علیکم عطیہ. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. میں ابھی عدیہ بات کر رہی ہوں. عدیہ گجرانوالہ سے. لیکن آپ مجھے اپنا نام بتائیں, عدیہ یا عطیہ؟ عدیہ. چلیں ٹھیک ہے, کیا مطلب ہے اس کا؟ امی عدیہ ہے نا, فاطمہ زہرا کی ان کا لقب ہے. اچھا اچھا, کہ اپنے باپ کی ماں امی عدیہ. اوہ اچھا اچھا, ٹھیک ہے ان کا نام رکھا تھا نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں آپ بھی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آمنہ مجھے آپ کے لیے کچھ کہنا ہے. ہاں پلیز کہیں. خدا کرے تو ایک پل بھی اداس نہ ہو, خدا کرے تو ایک پل بھی اداس نہ ہو, کسی غم کا سایہ تیرے پاس نہ ہو, کبھی نہ کم ہو تیری خوشیوں کا خزانہ, کبھی نہ کم ہو تیری خوشیوں کا خزانہ, کبھی نہ بھولے تیرے لب مسکرانا. آمین. تھینک یو سو مچ. اللہ کرے آپ کی یہ دعا مجھے لگ جائے اور میں ایسی ہی رہوں ہمیشہ. تھینک یو سو مچ, سو سویٹ آف یو. تھینک یو, آپ کی بہت شکریہ. بہت شکریہ کال کرنے کا. تھینک یو سو مچ. جی ڈاکٹر صاحب. تو برنس کے ڈفرینٹ ٹائپس ہوتے ہیں اور ڈومیسٹکلی طور پہ گھریلو سامان جو آپ یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ الیکٹریکل برنس ہوتے ہیں. ان سب چیزوں میں خاص طور پہ بچوں کے خیال کرنا چاہیے کہ بچوں کے لحاظ سے وہ ٹچ نہ کریں, سیفٹی ہونا چاہیے. کچن وغیرہ میں جو ہے اس میں آپ کے اچھا دیکھیں, اگر ایک دم آپ کو برن, آپ جیسے آپ نے کہا کہ کچن میں ایک دم ہو جاتا ہے, ہم لوگوں کی کیا عادت ہوتی ہے کہ ایک دم سے جا کے ٹوتھ پیسٹ لگا لی یا پھر اس پہ ٹھنڈا پانی. اب کس چیز سے فوراً آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو؟ فرسٹ ایڈ از ویری امپورٹنٹ جی, جو آپ خود کر سکتے ہیں. ٹوتھ پیسٹ کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہوں گا, البتہ یہ کہ واٹر, کولڈ واٹر, اس میں فوراً آپ اپنا ہاتھ ڈالیں نہیں, اس میں ڈراپ کریں کولڈ واٹر, یا اسپنجنگ بھی کر سکتے ہیں. اور نہیں, برف ڈائریکٹ لگانا صحیح نہیں ہے. کولڈ یہی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ کچھ اچھا, برنس جب بھی ہوتا ہے تو سب سے امپورٹنٹ واٹر کا امپورٹنس ہے. اس کی ریزنس ہیں. برنس کی وجہ سے آپ کو یعنی آپ کی ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے. تو نارمل ٹیمپریچر 36 to 37 ڈگری ہوتی ہے باڈی ٹیمپریچر ہائی ہو جاتی ہے, یا لوکل ایریا کی ٹیمپریچر ہائی ہو جاتی ہے. اس کنڈیشن میں جو سب سے پہلے پانی جو ہے وہ ڈراپ کرنا, کولڈ واٹر. اس سے کیا ہوتا ہے آپ کے ٹیمپریچر یعنی برننگ جو ہے وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے, رک جاتی ہے, اور پین اور سویلنگ وہ نہیں ہوتی ہے. تو واٹر از امپورٹنٹ, اور کم سے کم 10 منٹ تک. اچھا ٹھیک. مگر صرف کیمیکل برن اگر ہو جائے کسی کیمیکل سے تو 20 منٹس تک آپ کو واٹر جو ہے
آپ کو ڈراپ کرنا اور ہے. کیمیکل برنز میں کیا کیا آ سکتا ہے؟ جیسے تیزاب ہے، ڈٹرجنٹ ہے. کاسٹک ہے، سوڈاز ٹھیک ہیں، ہے. مختلف ٹائپ کے انڈسٹریل کیمیکلز ہوتے ہیں جو ہم۔ اکثر یعنی انسیڈنٹس اس کی بہت کامن آکوپیشنل ہیزرڈ جو ہے وہ ویری ویری امپورٹنٹ ہے. یعنی انڈسٹری میں یہاں پہ فیکٹریوں میں لوگ کام کرتے تو سڈنلی یہ ایکسپلوژنس ہو سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کون سی کریم سجیسٹ کریں گے کہ اگر گھر میں ہر وقت رکھنی چاہیے آپ کو کہ آپ کے جو برنز ہیں اگر ایک دم سے دیکھیں گھر میں آپ کچھ فرائی کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے لیے چھینٹیں پڑ جاتی ہیں آپ کے منہ پہ لڑکیوں کے آ جاتی ہیں پھر ایک لوگوں کی عادت بڑی گندی ہوتی ہے لوگوں کی کیا میں تو ایسے کہہ رہی ہوں جیسے میں نے کبھی یہ کیا نہیں شروع میں جب مجھے نہیں اتنا پتا ہوتا تھا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ تیزاب سے باتھ روم دھونے لگ جاتے ہیں زیادہ تر اور ایک لال رنگ کا جو ایک تیزاب آ گیا ہوا ہے اس سے بھی ہم باتھ روم دھو رہے ہوتے ہیں تو اس کی جب چھینٹ پڑتی ہے تو آپ کی سکن پہ آ جاتی ہے اور لڑکیاں اس کو اتنا عام لے رہی ہوتی ہیں اور پھر بعد میں وہ خراب ہوتا جاتا ہے. تو ایسی کون سی کریمز گھر میں ہونی چاہیے ڈاکٹر صاحب جو ہم فوراً اپلائی کر سکتے ہیں؟ اچھا کریمز نہیں، میں نے بتایا پانی، پانی، کولڈ واٹر. بس وہی آپ نے. کولڈ واٹر از ویری امپورٹنٹ فرسٹ ایڈ کے لحاظ ٹھیک سے ہے. برنس کے پیشنٹ پہ چاہے کسی قسم کے بھی برنس ہو. ٹھیک ہے. اس میں کریمز وغیرہ اپلائی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ انفیکشن ہونے کے اوہ، چانسز ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک اچھا ہے. ایک اور چیز ہے کہ برنس کے ڈفرنٹ ڈیپتھ ہوتی ہے. جی، جی. سپرفیشل آپ کو ریڈنس سے آپ کو فیل ہوگا، ایک پارشل تھکنس ہوتی ہے جس میں بلسٹرز جی، چھوٹے جی، چھوٹے وہ بالکل. بن جاتے ہیں، اور ایک فل تھکنس ہوتی ہے جو ڈیپتھ میں پورے True. مسلز نرو انوالو کرتے ہیں. دو جو ہے وہ پینفل ہوتے ہیں، سپرفیشل اینڈ پارشل تھکنس جو ہے پینفل برنس ہوتے ہیں، پین فیل کرتے ہیں. تھرڈ جو ہے یعنی فل تھکنس، اس میں بیسکلی آپ کو پین نہیں محسوس ہوتا، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، اوکے. تو اس کو انالائز کرنا امپورٹنٹ ہے اور اس کے ساتھ سب سے پہلے آپ جس کنڈیشن میں بھی ہو آپ پانی اس میں ڈراپ کریں. جو آئنٹمنٹس اور کریمز ہے جی. اٹس ناٹ نیسیسری، یہ نیسیسری نہیں ہے. نیسیسری نہیں ہے. اور اس میں اگر بلسٹرز آپ کے اگر بن جائیں چھوٹے بن جائے جی، جی. تو اسے آپ پرک نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی ایک دیکھیں نا غلط چیز ہے، ہم لوگ پرک بھی کرتے ہیں. اچھا پرک کرنے سے کیا انفیکشن ہونے کے جی، چانسز ہو سکتے بالکل. ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے یہ پھیل بھی سکتا ہے. ہاں یہ تو جو سیلف میڈیکیشن ہے نا یہ نہیں کرنی چاہیے. سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر جل جائے تو آپ کو کرنا کیا ہے. کرنا کیا ہے، بالکل. ٹھیک ہے نا. تو فرسٹ ایڈ آپ کو گھر میں کچن میں فرسٹ ایڈ کٹس ہونا چاہیے اور آپ کو ایٹ لیسٹ آپ کو نارملی ہر گھر میں کچن ہے، انڈسٹری میں جہاں فیکٹری ہے وہاں پہ ہیزرڈس ہوتے ہیں. تو اس کنڈیشن میں دونوں کنڈیشن آپ کے فرسٹ ایڈ آپ کو خاص طور پہ عورتوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسے کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. ٹھیک. اور یہ نارمل چیزیں ہیں آپ اسے اگر کرتی ہیں پانی ڈراپ کرتی ہیں. اچھا اب جو پرماننٹ نشان رہ چکے ہیں جو نہیں جا رہے، کچھ تو برن ایسے ہوتے ہیں جو چلے بھی جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، لیکن کچھ ایسے ہیں جو آپ کو بھی میں نے بتایا کہ ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ سے کسی کا منہ خراب ہو جاتا ہے، اب سرجریز کا کیا، آپ کس لیول پہ جا کے سرجری سجیسٹ کرتے ہیں؟ اچھا اس میں ایک چیز ہے یعنی کوئی بھی برنس بچے میں ہو تو یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹریٹ، اپنے طور پہ آپ ٹریٹ نہ کریں. ٹھیک ہے. ایلڈرلی پیپل ہو اپنے طور پہ ٹریٹ نہ کریں. ہاسپٹل لے جائیں. ٹھیک یہ ہے. جو بڑے برن ہوں یہ برنس کسی قسم کے بھی برنس. اچھا ٹھیک ہے. یا چھوٹے ہو، مائنرس ہو یا میجرس ہو، خود نہیں کریں بچوں میں اور بوڑھوں میں. ٹھیک ہے. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ کسی قسم کے برنس فیس پہ ہو، جی، ہینڈ پہ ہو، فیٹ پہ ہو اور اسپیسیفک جینیٹل آرگنس میں ہو تو اسے بھی آپ فوراً ہاسپٹلس لے کے جائیں، چاہے وہ اسمال سائز میں ہو یا زیادہ ہو. ٹھیک ہے. پام سائز کے جو برنس ہوتے ہیں جو آپ کے 1% کہلاتے ہیں اگر آپ کے ہاتھ کے لحاظ سے اس کو ایسیس کرتے ہیں زیادہ تر کہ کس قسم کے برنس ہے، کتنی زیادہ ایکسٹینسو ہے، میجر ہے یا مائنر ہے. اس کنڈیشنز میں جو بھی آپ کے برنس ہو جائے تو یو ہیو ٹو ٹریٹ ناٹ یور سیلف، یعنی آپ فوراً ٹریٹ نہ کریں. خاص لوکیشن جو میں نے بتایا کہ اس میں مائنر ہو، چھوٹے سے ہوں یا کیونکہ وہ زیادہ ڈسفیگر کر سکتے ہیں. جب ڈسفیگرمنٹ ہوتی ہے تو اس میں کانٹریکشنز ہوتے ہیں، اسکارنگ بن جاتی ہے. اسکارز جو ہیں وہ پرماننٹس ہوتے ہیں. اگر آپ مس ہینڈل کریں گے اسے کریم سے یا مختلف چیزوں سے تو آپ کے پرابلمس بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے پروفیشنلی طور پہ آپ کنسلٹ کریں تاکہ وہ آپ کے اسکارس نہ بنے. اگر اسکارس ہو جائیں دیر از آپشنس یہ ہے کہ نان سرجیکلس ہیں اور سرجیکلس پھر اس میں آپشنس ہوتے ہیں. تو سرجری جو ہوتی ہے پلاسٹک سرجری میں بیسکلی چیزیں آتی ہیں اس میں ریکنسٹرکشن کر سکتے ہیں اس میں، اور ایسٹیٹکلی اگر فیس کے لحاظ سے آپ کو چیزیں چاہیے تو اس میں آپ کو کس قسم کی ریپیئر کرنی ہے وہ بن سکتا ہے. تو فیس آپ کی ریسٹورس ہو سکتے ہیں، نارمل فیس آپ کے بن سکتے ہیں اور اس کو ملٹی سیگمنٹڈ آپ ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. اسکارز جو ہیں وہ آپ کے ریموو ہو سکتے ہیں، اسکار ریویژنس کہلاتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس میں جو ہے میڈیسنز بھی ہیں آج کل لیٹسٹ، اور
सर्जरीज भी। वी हैव अ कॉलर डॉक्टर साहब, थोड़ा मैं आपको रोकूंगी। मिस्टर शाहिद बात करिए कराची से। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर शाहिद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी पहली दफा कॉल लगी, मुझे समझ नहीं लगी मैं क्या बात ओहो, करूं। मुबारक हो आपको। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम्म, मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था जी। कि तकरीबन 6 साल पहले मेरे वो प्रेशर कुकर की भाप से मेरा चेहरा जल गया था। ओह अच्छा अच्छा, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट वाकई एक चीज है बात तो करें। वो इस तरह अब तो ये है कि मतलब वो ठीक हो गया, लेकिन इसके निशान अभी तक है। अच्छा, वो चेहरे पे हल्का सा वो एक छाई हाँ वो जैसा मतलब निशान। स्कार्स तो रह गए ना उसके। जी जी, मैं वो पूछना था वो मेरे कैसे दूर हो सकते हैं। अच्छा ठीक है, किस तरह के स्कार्स हैं ये बता देंगी थोड़ा सा? क्या मतलब वो एज इन तरह छाई डार्क हैं, लाइट हैं, ब्राउनिश हैं? नहीं, थोड़े से ब्राउन है, अच्छा, बिल्कुल डार्क नहीं डॉक्टर है। साहब से कुछ, डॉक्टर साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे, कुछ और डिटेल? इसके साथ आपके क्या डिस्फिगर्ड है फेस के अंदर, यानी आपके चेहरे में निशान के साथ कोई जो ब्राउन निशान है उसमें कोई ऊपर नीचे है कुछ कॉन्ट्रैक्शन, यानी कोई आने पिंपल्स नहीं भी, यानी कोई खराब सा चेहरा हो रहा है साथ में? एज इन कुछ स्किन हल्की सी वो हो जाती है ना, थोड़ी रफ सी हुई होती है, उसके ऊपर ही आपके स्कार के ऊपर कोई ऐसे निशान तो नहीं है? या सिर्फ एक फ्लैट है वो? फ्लैट वाला निशान है, जैसे एक जैसे बर्थ मार्क होता है धब्बा टाइप, या उसके ऊपर थोड़ी सी क्या कहेंगे उसको, वो हम्पी टम्पी होते हैं, हाँ वो कॉन्ट्रैक्शंस कहलाते हैं, हाँ। वो कॉन्ट्रैक्शंस बन जाते हैं, यानी आपकी डिस्फिगर्ड होती है, खिंचाव सी होती है उसमें। हाँ, ऐसे कोई ऐसे स्कार्स तो नहीं है? देखिए जब स्किन आपकी जुड़ी जुड़ी लगती है जलने के बाद, हाँ वो चीज तो नहीं है, यहाँ सिर्फ एक मार्क की तरह से है। बस मार्क है वो, बिल्कुल mark ठीक है, मार्क्स है ना? हाँ, उसमें ये होता है कि अगर मैं कोई क्रीम वगैरह यूज कर लूँ तो मुझे उसके ऊपर हल्की हल्की सी थोड़ी जलन होती सी तो फिर feel तो होती है। होगा ना डॉक्टर साहब? नहीं, ये अलबत्ता हील हो सकता है, ये सही हो सकता है, हाँ। ये स्कार आपका जो ना खत्म हो सकता है। ठीक है, इसके बहुत ही अगर साइज पे डिपेंड करता है कितने साइज की आपकी है, किस लोकेशंस में है, तो ये आपके हील हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। इसमें माइनर वैसे देखने के बाद अंदाजा हो सकता है, अदरवाइज इसकी जो साइज है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की कुछ मेडिसिन होती हैं, अप्लाई करनी होती है, उससे रिस्पॉन्ड करने के चांसेस है। अदरवाइज इसमें बहुत पिन पॉइंट सर्जरी ठीक करते है, हैं। आपको निशान लग ऑन जाता एयर है। अभी जवाब देते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर। इस किसी कंडीशंस में दो नेचुरली मेडिकल अप्रोच एक आ जाती है और एक सर्जिकल अप्रोच है। मेडिकल अप्रोच में कुछ मेडिसिन अवेलेबल्स होते हैं, लेटेस्टली रिसर्च ओरिएंटेड है, ठीक है, जिसमें आप उसको ट्रीट कर सकते, कॉन्ट्रैक्शंस कर सकते हैं। सही है, अदरवाइज इसमें मिनिमल आप उसमें पिन पॉइंट सर्जरीज भी होती हैं, ठीक है, डिपेंड ऑन द साइज और लोकेशन सही है। कहाँ पे है, उसको हाइड किया जा सकता है और उसे खत्म भी किया जा ठीक है। सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे बर्न्स होते हैं जिनके ऊपर आप फौरन से इमीडिएटली पानी नहीं डाल सकते, जो कि उसको खराब कर देते, क्या ये सच है? नहीं, इसमें कोई ऐसी नहीं, बात नहीं। एक होता है ना, एक बहुत गंदा वाला आपको बर्न हो जाए, आप उस पर फौरन